سیدی الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن اپنے اصحاب کو نماز پڑھانے کے لیے جلوہ فراز ہوئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔
یہ ایک ایسا ستم ہے یار کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پہ وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے صاحب۔ میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے محبوب کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے حضور کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھول کر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے کہ لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض بزرگوں اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ تو ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا، اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے
کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ۔ وقت سمٹ رہا ہے، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ آج کی اس درس قرآن کی نشست سے میں اور آپ یہ 3 باتیں بطور سبق اپنی زندگی میں شامل کرنے کے عہد کے ساتھ سماعت کریں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم ساری زندگی آخری سانس تک ان 3 باتوں پہ پہرا دیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ 3 کام کرے، بڑی امید ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں۔ اور اس بات پر میرے حضور کی ضمانت ہے، فرمایا جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا رب رحمان بھی ناراض ہے۔ تو یہ 3 باتیں آج کی اس نشست سے میں اور آپ بطور سبق اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عہد کریں۔ پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کر کے کھانا کھلا کر بخشش و مغفرت کے لیے سینکڑوں ہاتھ اکٹھے کر لیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے، پھر کھانا کھلائے اور پھر ماں باپ کی بخشش کا اہتمام کروائے اور ان کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھوائے؟ تو یہ باعث برکت ضرور ہے لیکن روزانہ تو نہیں ہو سکے گا، اور اگر جو ہے وہ روزانہ کرنا بھی کوئی چاہے تو کر نہیں پائے گا، کیونکہ لوگوں کی اپنی مصروفیات ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی کام میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ چاہنے کے باوجود خود جو ہے وہ یاد سے روزانہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا اہتمام سے وہ خود بھی کبھی بھول سکتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑا خوبصورت ایک عمل لکھا، کہا بس ایک کام کیجئے، آپ کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ ویسے بھی ایک تو یہ رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کے پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پہ دیا بھی جلائے گا کہ نہیں جلائے۔ یہ ان کے غصے کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے صرف اپنی اولاد کو دنیا کا مال بانٹا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز نہ ناجائز، نہ سود نہ کرپشن نہ رشوت، بس ایک ہی دن لگی ہے میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا لوں، میں بچوں کے لیے کاروبار بنا لوں، میں بچوں کے لیے جاگیریں خرید لوں۔ وہ سوچے کہ اس کی اولاد واقعی اس کروا دے گی، وہ موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے گی۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر پہ آ کر دیا بھی جلا دیں صاحب، تو جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے تو نہیں پہنچتی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے۔ لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھائیں گے رب نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا۔ اور یہ وہ چراغاں ہے جو سجدوں کے ساتھ جڑا ہے، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا، آج کوشش کرنی ہوگی۔ میری بہنیں اور مائیں بھی سن رہی ہیں، آج اس کام پر محنت کریں۔ یہ دھن لگی ہے کہ بچے کے لیے کاروبار بنانا ہے، فیوچر بنانا ہے، اس کا مستقبل بنانا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، حلال ذرائع سے بنے، اچھے انداز میں ہو، شریعت کے ضابطوں کے مطابق ہو، بڑی سعادت کی بات۔ لیکن اگر یہ قربانی دے کر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں بھی اکٹھے کر لیے صاحب،
اولاد کو شریعت، اولاد کو دین رسول نے دیا، اولاد کو تربیت نہیں دی، تو آپ نے اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یقین جانی یہ ہماری ذمہ داری نہیں لگائی، یہ ہم سے قطعاً تقاضا نہیں کیا گیا۔ کل یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تیرے 5 پتر تھے تو 5 پلاٹ کیوں نہیں بنا کر آیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کل یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے بیٹیوں کو 10-10 لاکھ کا جہیز دیا کیوں نہیں دے سکا، تو یہ سوال نہیں ہوگا۔ کیوں یہ سوال کیوں نہیں ہوگا کہ تو نے 10 لاکھ ایک بیٹی کو جہیز کیوں نہیں دیا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے 5 بیٹوں کے لیے ایک ایک پلاٹ کیوں نہیں بنایا، تجھے دنیا میں بھیجا تھا یہ کر کے آتا، یہ نہیں پوچھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری رب نے لگائی نہیں۔ رزق کا معاملہ انسان تو انسان تھے، جانوروں کے بارے میں یہ کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب کے ذمہ کرم پہ نہ۔ تو جس نے جانوروں کا رزق اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے تو انسانوں کو اس پہ کیوں ہاں یہ کہا گیا محنت کرنا، کوشش کرنا، حلال کمانا، یہ لاکھوں کروڑوں کا تو ہم نے جو ہے حساب لگا لیا کہ بیٹی کو 4 ٹرک بھر کے ہی دینے ہیں، 5 بیٹے ہیں تو 5 پلاٹ، 5 پلازے، 5 فیکٹریاں ضرور ہونی چاہیے، یہ ہم نے جمع خرچ اپنے ذمہ ڈالا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، یہ شریعت کی طرف سے نہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا سچ کی کھلانا، حلال کی کھلانا، پاکیزہ کھلانا۔ اگر تو یہ کرتا رہا تو القاسب حبیب اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی کمائی کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ تو یہ ضابطہ دیا گیا، یہ تقاضا نہیں رکھا گیا، یہ میری ذمہ داری نہیں لگائے گی، میرے اوپر لازم نہیں قرار دیا گیا۔ پاکیزہ کمانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہا گیا کہ تو نے توکل رب کی ذات پہ قائم کرنا ہے، اور جو تیرے بچوں کا رزق لکھا گیا ہے وہ تجھے ضرور ملے۔ یہ میری ذمہ داری اس طرح سے لازم نہیں قرار دی گئی تھی، یہ آپ کے اوپر واجب فرض نہیں قرار دیا گیا کہ کروڑوں بنا کے آنا، اور نہ ہی کل کسی کو جنت میں اس لیے بھیجا جائے گا کہ یہ کروڑوں روپے کما کے آئے لہٰذا اس کو جنت دے دیں، یہ ضابطہ نہیں۔ نہ کسی کو کل جہنم میں ڈالا جائے گا اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر کے آیا لہٰذا اس کو جہنم میں ڈال دیں، یہ ضابطہ نہیں ہے۔ نہ کسی کو جنت دولت کی بنیاد پہ دی جائے گی، نہ کسی کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا تو کوئی غریب رہ گیا تھا۔ یہ ہمارے ضابطے ہیں جس کو ہم نے اپنے اوپر لازم قرار لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے 30 سال تک میں نے اتنے کمانے ہیں، کوئی کہتا ہے 40 سال تک میں نے اتنے کمانے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں 50 سال تک تو باہر کیف اتنے ہو جانے چاہیے، بندہ کروڑوں میں پہنچ جانا چاہیے۔ یہ ہم نے اوپر لازم قرار دیا، یہ ہمارے اوپر لازم نہیں قرار دیا۔ جو ہماری ذمہ داری لازم نہیں قرار دی گئی تو اس کی ہم نے ٹینشن لی ہوئی ہے، اور جو ہمارے لیے لازم قرار دیا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے مخاطبت کرتے ہوئے مجھے اور آپ سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، یہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ ذمہ داری کیا لگائی گئی کہ خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور اس کے بارے میں جو ذمہ داری لگائی گئی اس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ ہر امیر سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے، نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال۔ تو گھر کا حاکم تھا، تو گھر کا سربراہ تھا، تیرے ذمہ اولاد کی تربیت لگائی گئی تھی، تو نے پکڑ کے ان کو جہنم سے بچانا تھا، یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ یہ میں دیکھوں میں نے کتنی نبھائی، یہ آپ دیکھیں ہم نے کتنی۔ اور اگر ہم نے اولاد کو پنجگانہ سجدہ بھی نہیں دیا تو پھر مجھے رک کر سوچنا چاہیے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ ہم اپنے معاشرے میں حالت دیکھیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں صاحب، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ مسجد 6 کنال کی ہو، 6 ایکڑ کی ہو یا 6 مرلے کی ہو، معذرت کے ساتھ ہمیں صرف 1-1.5 صف ہی نظر آتی۔ ہم نے یہ تو سنا کہ جناب کہ مسجد بڑی کرنی ہے جلسے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، ہم نے یہ نہیں سنا کہ جناب مسجد بڑی کرنی ہے پنجگانہ نماز کے نمازی زیادہ ہے۔ ہم نے کل چیلم کے ختم پہ تو مسجد کو برتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ صاحب ہم نے پنجگانہ نماز کے لیے مسجد کو برتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور بات تلخ نہ ہو اور مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا، ہم نے پیر صاحب کے دربار حجرے کو تو برتے دیکھا ہے، ہم نے رب کے گھر مسجد کو برتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ اہمیت تو اس کی تھی، حکم تو اس کے بارے میں تھا۔ ہمیں کہا گیا اگر ہم آئے بھی تو ہم پیچھے کھڑے ہو گئے، جلدی سے سلام پھیرا جائے تو جلدی جلدی چلے جائے، جبکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب رکھا گیا ہے
فرمایا تم اس کے لیے قرعہ اندازی کرو، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا وہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہ تھی۔ میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ دیکھیں، اور میں کہتا ہوں مبارک ہو اس شخص کو جس کی ساری اولاد 5 وقت کی نمازی ہے۔ یقین جانے بڑا خوش بخت ہے وہ شخص جس کی اولاد نمازی ہے۔ میں کہتا ہوں یار اس کی قبر میں تو اصال ثواب کا رش نہیں لگا ہوگا۔ کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے فجر کی نماز پڑھی تھی، یہ اس کی برکت پہنچ رہی۔ کبھی کہا جائے گا ابھی تیری بیٹی نے مغرب کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ اور کبھی کہا جائے گا آج کرم دو بالا اس لیے ہے کہ آج تو بیٹا تہجد میں بھی اٹھا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ یہ اصل کمائی ہے صاحب، اس طرف لاؤ اپنی اولاد کو، کاروبار بھی دے رہے ہو، ان کو بٹھا کے بتاؤ بیٹا سچ کا کمانا، دھوکے کا نہ کمانا، جھوٹ کا نہ کمانا، فراڈ کا نہ کمانا، رشوت سے نہ کمانا، پاکیزہ کمانا۔ اس کو اچھی تجارت اگر تم دے کے جاتے ہو، یہ بھی بہت بڑا کام۔ تم نے اپنے بیٹے کو تجارت اچھی دے دی، اس کو دیانتداری دے دی، اس کو صداقت دے دی، اس نے بٹھا کے بتایا بیٹا میں نے 25 سال سے دکان بنائی ہے اور 25 سال سے شہر میں ایک نام بعد پہ بنا ہے، پہلے میں نے سچ سے پہرا دیا دکان پہ، تم تھوڑا کما لینا لیکن سچ پہ کمپرومائز نہ کرنا، یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ جھوٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، یہ بچوں کو سکھاؤ۔ اور اگر تم نے اپنی اولاد کو سچ کا کاروبار بھی دے دیا، ان کی روح میں یہ توکل ڈال دیا کہ جو تمہارے حصے کا ہوگا بیٹا تمہیں ملے گا، تم نے دھوکہ نہیں دینا، 2 نمبر 10 نمبر کر کے مال نہیں بیچنا، یقین جانے یہ بھی کام چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ مجھے بتائیں جس نے بیٹے کو توکل دیا اور بیٹا ساری زندگی اس بات کا پہرا دیتا رہا کہ میں نے سچ کا کمانا ہے، میں نے دیانتداری کا کمانا ہے، تو مجھے بتائیں جب بیٹے کو نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا وہ باپ کتنی شان والا ہوگا جس کا پتر نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ اصل حقیقت ہے، یہ کام اصل تربیت ہے جو ہم نے، یہ ہمارے ذمہ لگائی گئی۔ یوں ہی نہیں علماء نے کہا تھا کہ نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جائے۔ تم نے اپنی اولاد کو آنکھوں کا حیا دے دیا، بازار سے گزرتے ہوئے تمہارا بیٹا جب نظریں جھکائے گا تمہاری قبر میں روشنی اور چراغاں ہوگا، فرشتے بھی اور حوریں بھی آفرین کریں گی مالک کیسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جو بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نظر کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نماز نماز نماز، صاحبو اپنی 5 وقت کی نماز کی میں اور آپ حفاظت کریں، اور نماز وہ وظیفہ ہے جو ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعاؤں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ دوسری بات، ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیجیے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے نا تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا ہے بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو۔ یہ اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس وقت کون ہے جو بہن بھائیوں سے نبھا کرتا ہے، اور یہ رشتے نبھا کے ہوتے ہیں، یہ نبھا کرنے پڑتے ہیں، اور ہماری ویسے بھی ذمہ داری لگائی گئی۔ فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غلطی کا ہو جانا، غصے میں جذبات کا بھر جانا، کوئی سخت جملہ زبان سے نکل جانا، یہ ہو سکتا ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جیسے ہی احساس ہونے لگے تو ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، سلو کر لینے کا مزاج پیدا کریں، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، تو صاحب کسی نے ہمارے اوپر بھی تو نشان لگایا ہوگا، تو پھر ٹھیک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں رشتے نبھانے ہیں، ساتھ لے کر چلنا ہے رشتوں کو، اور یہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ میرے حضور بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک شخص اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا کہ حضور نے صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا خیال کرنا جتنی طاقت تم اس غلام پہ رکھتے ہو اس سے زیادہ طاقت عرش کا رحمان تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ یہ تصور آ جائے تو پھر انسان نرم ہو جائے گا، اور ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ماں باپ یقیناً اس سے خوش ہوں گے جو بہنوں سے، جو بھائیوں سے محبت اور وفا کرے گا۔ وقت سمٹ گیا۔ تیسری بات علماء نے لکھی، ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی کا کام وہ دنیا پہ کیا کرتے تھے
اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے, کسی یتیم کی فیس دیتے تھے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے, کسی مسجد, کسی مدرسہ, کسی ہاسپٹل کی اعانت کیا کرتے تھے, تو یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آئیں تو آپ کے وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے, کل سے تم نہ آنا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. نسل در نسل نیکی چلتی رہنی چاہیے. اور یقین جانیں نیکی میں اتنی طاقت ہے, نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو, تازہ کھجور بھی نہیں, خشک کھجور, تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ آج 1400 سال بعد بھی ایک کھجور کی کیا قیمت, اور وہ عرب کا علاقہ جہاں کھجور ویسے ہی وافر اور سستی ملتی تھی, اور وہ بھی تازہ نہیں. فرمایا خشک کھجور راہ خدا میں صدقہ کر سکو, فرمایا وہ صدقہ کر دو. اگر اس نے اتنا صدقہ بھی قبول کر لیا, اس کی رحمتوں سے بعید نہیں, اس خشک کھجور کا صدقہ وہ تمہیں بھڑکتی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. ایک کھجور بھی اگر قبول ہو گئی تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو آپ تو جس خوبصورت بابرکت پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں, یہاں پر تو ماشاءاللہ آپ مجھے قبلہ علامہ صاحب نے بتایا کہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر اور الکلیۃ المصطفیہ للبنات کا ایک ادارہ بھی قائم ہے. نیکی کرتے چلے جائیں, اور یقین جانیں یہ اتنا بابرکت عمل ہے, اتنا بابرکت عمل ہے. طلباء کی اعانت میں شامل ہو جانا اور جامعات کے ساتھ معاون اور مددگار بن جانا, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو یہ ذمہ داریاں نصیب ہو جاتی ہیں. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن, اپنے ماں باپ کے نام کی نیکی کیجیے. آج اگر آپ ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جامعہ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ دینی مدارس کی حمایت میں کھڑے ہیں, تو کل آپ کی نسلیں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی, پھر ان کی نسلیں کھڑی ہوں گی. اور میرے حضور کا فرمان ہے, فرمایا جو شخص نیکی کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے دیکھا دیکھی جتنے لوگ نیکی کرتے رہتے ہیں, فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرتا ہے, اور سب جتنا اجر اس اکیلے کو بھی عطا کرتا ہے. تو اگر کسی ایک شخص نے جو ہے وہ نیکی کا قدم اٹھایا اور اس کے دیکھا دیکھی بہار بنتی گئی ہے, تو یقیناً یہ بڑا سعادتوں کا سفر ہے. اور یہ وہ عمل ہے جس سے ماں باپ کو راحت اور تسکین نصیب ہوتی ہے. تو ماں باپ کے لیے یہ 3 کام کیے جائیں تو اپنی زندگی بھی سنورتی ہے, اور رب کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے, اور انسان کی آخرت بھی بابرکت ہو جاتی ہے. بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے, جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے, اور جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر راضی کر سکیں. تو آج موقع ہے, کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا. قبلہ علامہ صاحب کی خدمات اور ان کی شفقتیں, اور انہوں نے ہمیں بھی یاد کیا. اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو, اس الکلیہ کو, الکلیۃ المصطفیہ للبنات کو بابرکت رکھے, اور آنے والوں کو یہاں سے قرآن اور حدیث کا فیض نصیب ہوتا رہے. حلقہ سیالکوٹ کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے. قبلہ حضرت کی جو انتھک محنتیں, دن رات کوششیں ہیں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کے لیے, اللہ ان کو ثمر بار فرمائے. خاص طور پہ عید قربان کے موقع پر جو دوست اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں, یقیناً یہ بہت سعادتوں کا سفر ہے. اور میں اپنے لاہور کے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ الکلیۃ المصطفیہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر, یہ جو مراکز ہیں, یہ پڑھنے والے جو پڑھ رہے ہیں, یہ یقیناً ہمارے ورکرز کی انتھک محنتوں کا ثمر ہے. تو چراغ تو وہ جل رہا ہے جو ایک وہ کام ہے جو پڑھانے والے کر رہے ہیں, لیکن اس چراغ کے اندر جو تیل ہے اس کی لو کو تیز کرنے کے لیے ورکرز کو اپنا کام تیز کرنا ہوگا. اور جب ہم مل جل کر, یہ 2 مختلف کام ہیں, ایک وہ جو آپ گراؤنڈ میں کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو بند کمروں میں ہو رہا ہے. تو وہ جو مدارس کے اندر طلباء دن رات جو ہے وہ دیوانوں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھ رہے ہیں, تو ادارۃ المصطفیٰ کی منزل بڑی خوبصورت ہے, اور میرے حضرت کا بڑا ویژنری کام ہے. اور ہر آنے والا دن ایک نئے مرکز کی, ایک نئے اسلامک سینٹر کی خوشخبری لے کر الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر اتر رہا ہے. آئیے, یہ میری خوش بختی. میں ایک دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کا اپنے رسول سے وعدہ ہے کہ محبوب ہم تیرے آنے والے دن کی ہر گھڑی پچھلے سے بہتر لے کر آئیں. تو دین کو تو عروج ملنا ہی ملنا ہے. کوئی کمپنی ملے نا, اس کمپنی میں آپ کو یقین آ جائے اس کمپنی نے اوپر جانا ہے, تو اس کمپنی میں اگر آپ کی 12,000 سیلری ہے, وہ اس کمپنی سے اچھی ہے جس کو زوال آنا ہے. کیونکہ آج 12,000 سیلری ہے تو کل 14, پھر 16, پھر 18, یہ کمپنی عروج پہ جائے گی تو ورکرز کو بھی عروج ملے گا. تو دین رسول تو وہ ہے جس کو زوال آنا ہی نہیں ہے.
دین رسول کو ہمیشہ اڑان اونچی ہوگی، اور یہ رب کا اپنے رسول سے وعدہ ہے۔ تو دین نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ یہ میری سعادت مندی، یہ آپ کی خوش بختی کہ ہم آگے ہو کے اپنا نام لکھوا لیں، اور کام تو چلتا ہی رہنا دین کا۔ یہ میری سعادت، یہ آپ کی خوش بختی کہ اللہ ہمیں بھی اس کار خیر کے لیے قبول فرما لے۔ میں دعا گو ہوں اللہ قبلہ علامہ صاحب کو، ان کے رفقا کو، ورکرز کو، منتظمین کو اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت کو صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔